یہاں پر میں ایک موضوع کی طرف آپ کو توجہ جلب کرتا ہوں. طاہر قادری نے کہا شروع میں کہ سب سے پہلے جو اختلافی مسئلہ ہے، اختلاف کا آغاز ہے، اختلاف کا اساس ہے، وہ مسئلہ خلافت و امامت. اس کے بعد تقریر نمبر 11 میں یہ کہتا ہے کہ مسئلہ خلافت پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نص نہیں، کسی کو تعین نہیں کیا. ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہے، ان کی عصمت کا رد ہے. یہ بہت ہی قبیح ہے، ان کا ظلم ہے امت پر کہ وہ مسئلہ جسے امت کو اشد ضرورت ہے، یعنی اختلاف کو رفع کرنا. اختلاف بھی کیسے اختلاف کی وجہ سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، اس کی رفع نہ کرے. اس کی قبح بہت واضح ہے. اسی بات کو کہ استخلاف نہ کرنا، جانشین کو تعین نہ کرنا نہایت ہی قبیح بات ہے، ان کی اپنی کتب سے ثابت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب سقیم مسلم چاپ دارالفکر بیروت لبنان میں کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر 927 میں. یہ حدیث 4607 زہری روایت کرتا ہے سالم سے، سالم روایت کرتا ہے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر. دخلت على حفصہ، میں اپنی بہن حفصہ کے پاس گیا. فقالت اعلمت ان اباک غیر مستخلف. یہ اس وقت کی بات ہے کہ عمر کو سیدنا ابو لؤلؤ رضی اللہ تعالی عنہ نے چھری مار کے زخمی کیا تھا. تو عمر زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے، وہ مرنے والا ہے. حفصہ کو فکر ہے کہ بھئی یہ عبداللہ ابن عمر کو یہ اپنا خلیفہ نہیں بنا کے جائے گا عمر جو ہے. تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ تیرے والد کسی کو جتنا جانشین بنا کے نہیں جا رہے. قلت ما كان ليفعل، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرے والد اتنے ذہین آدمی ہیں. عبداللہ ابن عمر نے کہا میرے والد اتنے ذہین، اتنے چالاک آدمی ہیں عمر، یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی کو اپنا جانشین نہ بنا کے جائے. قالت انه فاعل، حفصہ نے بولا نہیں وہ یہی کرے گا، کسی کو جانشین نہیں بنا کے جا رہا. فحلفت اني اكلمه في ذلك، تو میں نے قسم کھایا کہ میں جا کے عمر سے بات کروں گا. فسکت حتى غدوت، میں چپ رہا، کل میں گیا. ولم اكلمه، اگلے دن بھی میں نے عمر سے بات نہیں. فکنت کانما احمل بیمینی جبلا، یہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں میرے بائیں ہاتھ پہ کوئی پہاڑ ہے، یعنی میرے لیے مشکل تھا کہ میں عمر سے بات کروں خلافت کے مسئلے پر. حتی رجعت فدخلت علیہ، میں واپس آیا عمر کے پاس چلا گیا. فسألنی عن حال الناس، عمر نے مجھ سے لوگوں کے حال احوال پوچھے. وانا اخبره، اور میں ان کو خبردار کیا کہ لوگ کیسے ہیں. قال ثم قلت له، پھر میں نے عمر سے یہ کہا انی سمعت الناس یقولون مقالہ، میں نے لوگوں سے سنا، لوگوں سے نہیں سنا، اس نے حفصہ سے سنا، نہیں بہن حفصہ سے. فآلیت ان اقولها لك، تو میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں یہ بات آپ کو سناؤں. زعموا انك غیر مستخلف، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنا کے جا رہے، کیا چکر ہے. وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت ان قد ضيع فرعاية الناس اشد. میں نے اپنے والد سے کہا، خوب سنیے عزیزو، کہ خلیفہ کا تعین نہ کرنا ہم نے کہا کیا ہے کہ قبیح ہے، استخلاف نہ کرنا قبیح ہے. بالخصوص کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور ان کے بعد اختلافات ہوں گے، اختلافات کی وجہ سے 72 فرقے امت کے جہنمی ہوں گے، اور ان اختلافات کا اساس کیا ہے؟ امامت. پھر بھی امام تعین نہ کر. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اپنے والد عمر بن الخطاب سے کہا کہ اگر تیرا ایک چرواہا ہے جو اس کا کام کیا ہے، راعی ابل اور راعی غنم، کہ وہ اونٹوں کا چرواہا ہے یا بیر بکریوں کا چرواہا ہے، اگر تم نے اس کے حوالے کیا ہے، جو آپ کے مویشی ہیں اس کے حوالے کیا کہ جاؤ ان کو دیکھ بھال کرو. ثم جاءک وترکہ، پھر اس نے کیا کیا، اس چرواہے نے اس کے آپ کے پاس جو آپ کے جو مویشی تھے ان کو صحرا میں چھوڑ دیا اور خود واپس چلا گیا. تو تم کیا کہو گے؟ تو تم اس کو کہو گے کہ رأیت ان قد ضیع، کہ تو نے میرے مویشی کو ضائع کیا ہے. مثلا میرے پاس 20 خچر ہیں، بکریاں ہیں، ان کو میں نے آپ کو 20-30 مویشی دیا، تو نے اس کو صحرا میں چھوڑ کے چلے آئے. تو کیسا انسان ہے، بیوقوف ہے. تو تو کہہ دے گا کہ اس نے ان کو ضائع کیا ہوا ہے. فرعایت الناس اشد، لوگوں کو دیکھ بھال کرنا یہ تو اس سے زیادہ حساس مسئلہ ہے. قائد جو ہے جیسے ایک چرواہا مویشیوں کا دیکھ بھال کرتا ہے، امت کا جو قائد ہے وہ امت کا دیکھ بھال کرتا ہے. تو امت کا دیکھ بھال کرنا اس سے تو بہت ہی زیادہ عظیم ذمہ داری ہے. کیا کہتا ہے عبداللہ عمر؟ فوافقہ قولی، عمر میرے قول سے اس نے موافقت کر لی. کہتا بات صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے، بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک چرواہے کے پاس 20-25-30 بکریاں ہوں اور وہ ان بکریوں کو صحرا میں چھوڑ کے چلا جائے، اس نے ضائع کیا ہے. اور امت کی نگہبانی، مویشیوں کی نگہبانی سے بہت زیادہ حساس. عمر نے میری بات کو مانی. تو پتہ یہ چلا کہ ایک بات مسلم ہے عقلاء کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک، عبداللہ ابن عمر نے خود اعتراف کیا، عمر نے خود اعتراف کیا کہ یہ کیا کہ خلافت پہ نص نہ کرنا امت پہ ظلم ہے، امت کو ضائع کرنا، امت کو جہنم کی طرف دھکیلنا ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو اسی بات کو، اتنی قبیح بات کو، ان کا اجماع ہے جماعت عمریہ مسئلہ امامت و خلافت پر، کہ اتنی بڑی قبح کو یہ اللہ سے نسبت دیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور جس شہنشاہ کی خلافت پہ نصوص صریحہ موجود ہے، تعصب ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ مان لیں کہ یہ نصوص موجود ہیں. اللہ حکیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ ہادی ہے، رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے چراغ ہدایت ہے، ہادی ہیں، انہوں نے امت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے تنسیس کیا ہے، خلافت پہ نص کیا ہے، نہیں مانیں گے۔ بری سے بری بات جو ایک چرواہا اگر انجام دے تو اس کے لیے بہت بڑا عیب ہے، اس نے خیانت و غداری کی ہے مویشیوں سے اور مویشیوں کے مالک سے، اس غداری، واضح غداری کو اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس مسئلے امامت و خلافت پہ نسب دیتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ شرح ہے صحیح مسلم، ترجمہ ہے کس کا؟ غلام رسول سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی، جلد نمبر 5، فرید بک اسٹال لاہور میں کتاب چھپی ہے، ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 758 میں، باب الاستخلاف و ترک، خلیفہ بنانے اور اس کو ترک کرنے کا بیان، خلیفہ بنایا جائے نہ بنایا جائے، خلیفہ بنائیں یا نہ بنائیں، وہی حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے اس کا ترجمہ۔ یہ عبداللہ ابن عمر کی بات ہے، یوں لگتا تھا جیسے میں نے اپنے ہاتھ پہ پہاڑ اٹھایا ہوا ہے۔ آخر کار میں عمر کے پاس گیا، انہوں نے مجھ سے لوگوں کا حال دریافت کیا، میں نے ان کو حالات سے باخبر کیا، پھر میں نے عمر سے کہا میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے۔ سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے۔ عمر نے میری اس رائے سے موافقت کی۔ عمر نے کہا کہ صحیح بات صحیح ہے کہ اگر ایک چرواہا ہے بکریوں کو صحرا میں چھوڑ کے آ جاتا ہے بغیر کسی کے حوالے کرے، اپنا جانشین تعین کرنے کے بغیر آ جاتا ہے میرے پاس، تو اس نے ظلم کیا ہے بکریوں پر۔ اگر امت کا بھی کوئی امام ہے، اس کو مرنے کا وقت آتا ہے، وہ بغیر تعین جانشین دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس نے امت پہ ظلم کیا ہے۔ اللہ یہ ظلم، یہ لوگ اجماع کے ساتھ اس مسئلے امامت و خلافت پر اللہ سے نسبت دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہیں، اور قرآن سے نسبت دیتے ہیں، اور ان کو حیا بھی نہیں ہے۔ جو بات وہ سب کے لیے، سب عقلاء کے نزدیک عیب ہے۔